السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ العصر کے بارے میں جانیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں کیا بتایا ہے۔ سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی، یہ ہمیں بتلانے کے لیے۔ عصر سے مراد عصر کے وقت کی بھی ہے، اور یہ سورہ جو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، قسم جو اٹھائی ہے، تو عرب میں اس وقت سب شام کے وقت سب کام کر کے جلدی جلدی گھر جایا کرتے تھے، تاکہ ہمیں راستے میں کوئی لوٹ مار نہ ہو۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کے، انسان خسارے میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، یعنی تھوڑا وقت ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ جو نیک اعمال کیے اور حق بات کی دعوت دی اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس صورت کے اندر بتایا ہے کہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، اور تم اس صورت کے اندر سبق حاصل کر لو۔ اس صورت سے تمہیں یہ سبق دے رہا ہوں کہ تمہیں وقت تھوڑا سا دیا گیا ہے، تم اس کے اندر اچھے اعمال کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو نیک اعمال کیے، یعنی اچھے اعمال کیے، حق بات کی تلقین کی، حق بات کی دعوت دی اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ حق بات کیا ہے؟ کسی کو اچھی بات کہنا، یعنی اچھے کام کے لیے اس کو دعوت دینا، مثلا دین کے نسبت سے ہو یا کسی اور نسبت سے ہو۔ حق بات پر ڈٹے رہنا، چاہے ہمارے سر کٹ جائے مگر حق بات سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور صبر کا دامن تھامے رکھنا، یعنی چاہے کتنی بھی پریشانیاں ہو لیکن صبر کو ٹوٹنے مت دیں۔ مثلا کوئی کام ہم کر رہے ہیں، کئی سال کے محنتوں کے باوجود وہ کام ہمارا بیکار ہو گیا، یعنی ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو اس وقت ہمت نہیں ہارنا، صبر کرنا کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ اگر آپ کو یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے، دوبارہ کوشش کرنا، کرتے رہنا۔ تو صبر کے دامن کو ہم تھامے رکھیں گے تو ہم یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے میرے بندو صرف تم میرے ہی عبادت کرو، بلکہ یہ بھی کہا تم اپنے ضروریاتی زندگی کے لیے کچھ حاصل بھی کرو۔ یعنی ہمیں ضروریاتی زندگی کے لیے مثلا کیا، کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، تو ان کے لیے ہمیں محنت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی بھی محنت کرنا، اس میں لگے رہنا، یہ ہے اصل کامیابی۔ آج ہم لوگ کامیاب اس کو سمجھتے ہیں بڑا پیسہ آ جانا، مال و دولت کا جمع ہو جانا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس بہت سارے مال و دولت جمع ہے
اور اتنا ہے کہ زندگی بھر بیٹھ کے کھائے تو بھی کم نہیں ہوگا. لیکن اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے لو نہیں لگایا تو یہ سب مال و دولت بیکار ہے. سکون نہیں آتا زندگی میں، اطمینان نہیں ملتی، راحت نہیں ملتا. اس روح کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ضروری ہے. روح کی غذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے. مثلا ہمارے بھوک کے لیے کھانا کھانا چاہیے، کھانا کھانا پڑتا ہے بھوک کم مٹنے کے لیے. تو اس روح کی غذا جو ہے اللہ کی یاد ہے، اللہ کو اپنا بنانا اور اللہ کو دل میں اتارنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا. کس اللہ تعالیٰ جو زندگی ہمیں دیے ہیں اس کے مطابق چلنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقام پر کیسے چلنے کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقام پر کون سا کام کرنے کہا، تو ان سب باتوں کا خیال رکھنا. آج ہم 99% مسلمان نماز چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، بھلا دیے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم نے دیکھے ہیں، ایسے بھی بہت ہیں. تو میرے دوستو، یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ ہماری زندگی بیکار ہے، جس دل میں اللہ نہ ہو وہ دل ہی کیا. تو اس لیے میرے پیارو، اللہ کو اپنا بنا لو، اسی میں کامیابی ہے. کیونکہ ہمیں کل قیامت کے دن حساب و کتاب جب ہوگا وہاں جواب دینا ہوگا. ہر اعضا وہاں پہ گواہی دے گی کہ ہاتھ سے ہم نے جو کام کیے وہ ہاتھ بتائے گی، آنکھوں سے ہم نے جو کچھ بھی دیکھا وہ بتائے گی، کانوں سے ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ سب بولے گی. قیامت کے دن سارے اعضا گواہی دیں گے. تو میرے دوستو، آج دنیا کے کھیل کود میں ہم مست مگن ہو گئے ہیں. ہمیں آخرت کی بالکل فکر نہیں، آخرت کی ڈر ہمارے اندر سے نکل گیا. اس دل میں آخرت کی ڈر کو پیدا کرو کہ کل قیامت کے دن جواب دینا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری پہلے سے کرنی پڑے گی. تیاری کیا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھ لینا، اور ہو سکے تو تھوڑا ذکر و اذکار میں تھوڑا وقت گزارنا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے بندو تم صرف میری عبادت کرو، تم کام بھی کرو، بس وقت پر نماز پڑھ لیا کرو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر کے زمانے کی قسم کیوں کھائی کہ انسان خسارے میں ہے. آج دیکھیے ہمارے حالات کو، اور خاص طور سے ملک ہندوستان کے حالات کو، کہ ہمارے سامنے ہے کیا ہو رہے ہیں. ظالم ہمارے اوپر دندناتے پھر رہے ہیں. اس سے ہم اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو اپنا بنانا ہوگا، اللہ سے لو لگانا ہوگا، جبھی ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ نبی صلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے پوچھے، اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں اس کی کیا نشانی ہے، اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو ان کی کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش بے موسم برساتا ہوں، اور دولت بخیل لوگوں کو دے دیتا ہوں، اور حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں. اور جب میں راضی ہوتا ہوں اپنے بندوں سے تو بارش اس کے مطابق یعنی موسم کے لحاظ سے برساتا ہوں، جتنی ضرورت اتنا برساتا ہوں، اور دولت سخی لوگوں کو دیتا ہوں، اور حکومت عقل مندوں کو دیتا ہوں. آج دیکھ لیجئے، حکومت بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہے، دولت بخیلوں کے پاس ہے. آج بارش ہم جب چاہتے ہیں نہیں ہوتی، بے موسم بارش ہوتی ہے.
تو یہ سب نشانی ہمارے سامنے، اب بھی ہم نہیں سنبھلے ان نشانیوں کو دیکھ کر، تو میرے دوستو ایک دن آئے گا کہ پھر ہمیں اللہ کی عذاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے لو لگا لیں، اللہ کو اپنا بنا لیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ یہ 2 دن کی زندگی ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ میرے دوستو یہ زندگی 2 دن کی ہے، اس میں چند دن رہنا ہے، کب موت آ جائے پتہ نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جتنے بھی اب تک ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں یا جو بھی غلطیاں کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ایک بار اللہ سے معافی مانگو، معافی مانگ کر دیکھو سچے دل سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، تم زمین سے آسمان تک گناہ کر کے بھر دو، ایک بار تم مجھ سے معافی مانگ لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اگر رونا نہیں آتا رونے کی شکل بناؤ، اگر وہ بھی نہیں ہوتا صرف اللہ کے سامنے آہ نکالو اور معافی مانگو کہ اے اللہ ہم نے جو اب تک جو غلطیاں کی ہے تو ہمیں معاف کر، آئندہ جو زندگی بچی ہے تو اپنے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔